بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ محترم بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، دوستوں، ہر مسلمان سے یہ مطالبہ یہ ہے کہ وہ زندگی کے تمام مراحل میں اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل کرے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اے لوگو جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اسی طرح قرآن مجید میں کہا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ اہل ایمان سے یہ مطالبہ ہے کہ وہ زندگی کے ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ اے لوگو جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ اسی طرح اہل ایمان سے یہ مطالبہ یہ بھی ہے کہ اگر ان کے آپسی معاملات میں کچھ اختلافات پیدا ہو جائیں، کچھ تنازعات ہو جائیں، تو ان میں بھی انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اپنے اختلافات و تنازعات ان کی تعلیمات کے مطابق حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ جب اہل ایمان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، تو ان کو تو فوراً یہ کہہ دینا چاہیے کہ ہاں ہم نے سنا اور ہم اطاعت کریں گے، اور ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تو گویا کہ اپنے اختلافات و تنازعات میں بھی ہر مومن مرد اور ہر مومن کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام اور تعلیمات کی طرف رجوع کرے گا۔ بلکہ قرآن میں تو اس چیز کو ایمان کی کسوٹی اور ایمان کی پہچان قرار دیا گیا ہے۔ اگر کوئی شخص سرتابی کرے، اپنے معاملات کو اللہ اور رسول کے احکام کی روشنی میں حل کرنے پر آمادگی ظاہر نہ کرے، تو اس کا ایمان ہی معتبر نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ پیغمبر کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ تیرے رب کی قسم، وہ مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ اپنے اختلافات میں تم کو حکم نہ بنائیں، پھر تم جو کچھ فیصلہ کر دو اس پر اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں اور تمہارے فیصلے کو سر بسر تسلیم کر لیں۔ یہ بات تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں کہی گئی تھی۔ آپ کی وفات کے بعد ظاہر ہے کہ آپ کی جو تعلیمات ہیں، آپ کے جو ارشادات ہیں، وہی لوگوں کے معاملات میں فیصلہ کن ہوں گے۔ جماعت اسلامی ہند کی کوشش ہے کہ ایک پاکیزہ اسلامی معاشرہ قائم ہو۔ جماعت اپنی سرگرمیوں کے ذریعے کوشش کرتی ہے کہ مسلمانوں میں اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل کا جذبہ پیدا ہو، اور ساتھ ہی جماعت کی یہ بھی کوشش ہے کہ مسلمانوں کے دلوں میں یہ جذبہ پیدا کیا جائے کہ جب ان کے معاملات میں کچھ تنازعات ابھریں، خواہ یہ معاملات سماجی زندگی میں ہوں یا یہ معاملات عائلی اور خاندانی زندگی میں ہوں، تمام معاملات میں ان کے اندر یہ آمادگی پائی جانی چاہیے کہ وہ اپنے اختلافات اور تنازعات کو شریعت کے مطابق حل کریں گے۔ اس تعلق سے جماعت کے مرکز میں دو شعبے سرگرم ہیں۔ ایک تو ہے شریعہ کونسل۔ شریعہ کونسل کے ذریعے انفرادی طور سے بھی رہنمائی کی جاتی ہے اور اجتماعی معاملات میں بھی رہنمائی کی جاتی۔ انفرادی طور سے تو یوں
کہ جماعت کے وابستگان اور دوسرے حضرات بھی اپنے انفرادی معاملات میں شریعہ کونسل سے رجوع کرتے ہیں، واٹس ایپ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، ای میل کے ذریعے۔ جماعت کا ای میل بھی ہے اور شریعہ کونسل کا بھی ای میل ہے، اس کے ذریعے وہ فقہی معاملات میں اپنے سوالات بھیجتے ہیں اور ان کا جواب دیا جاتا ہے۔ شریعہ کونسل کی ایک ویب سائٹ بھی ہے، اس پر مولانا سید ابوالعلا مودودی کے جو سوالات و جوابات رسائل مسائل نامی کتاب میں ہیں، ان تمام کو شریعہ کونسل کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جماعت اسلامی ہند کے جو علماء ہیں، مولانا سید حامد علی، مولانا صدر الدین اصلاحی، مولانا سید احمد عروج قادری، مولانا سید جلال الدین عمری، ان تمام نے جو فقہی موضوعات پر جن سوالات کے جوابات دیے ہیں، ان سب کو بھی شریعہ کونسل کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ گزشتہ تقریباً 15 سال سے ماہنامہ زندگی نو میں جو رسائل مسائل کے کالم میں جن سوالات کے جوابات دیے جا رہے ہیں، ان سب کو بھی کونسل کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دیا گیا ہے۔ شریعہ کونسل کے ذریعے اجتماعی طور سے بھی شرعی معاملات میں رہنمائی کی کوشش کی جاتی ہے۔ چنانچہ گزشتہ 2 سال میں کورونا کے نتیجے میں جو نئے سوالات ابھرے ہیں، مساجد میں نمازیوں کی تعداد محدود کر دینے کے نتیجے میں جمعہ کی نماز کیسے پڑھی جائے، عیدین کی نماز گھروں میں کیسے پڑھی جائے، تراویح کی نماز گھروں میں کیسے پڑھی جائے، سینیٹائزر استعمال کرنے کا مسئلہ، ماسک لگا کے نماز پڑھنے کا مسئلہ، اور اسی طرح جب یہ ویکسین آئی ہے تو اس کے استعمال کے بارے میں جس طرح کے بھی سوالات عمومی انداز میں کیے گئے، شریعہ کونسل کی طرف سے ایڈوائزری کی صورت میں ان کے جوابات دیے گئے۔ اسی طرح جماعت کے شعبہ اسلامی معاشرہ کے ذریعے بھی شرعی معاملات میں رہنمائی اور حقیقی اسلامی معاشرے کے قیام کے لیے کوشش کی جا رہی ہے۔ شعبہ اسلامی معاشرہ کے ذریعے آسان نکاح کی ترغیب و تلقین کی مہم چلائی جاتی ہے۔ نکاح سے پہلے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کی دینی تفہیم کے لیے پری میرج کونسلنگ کے پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں۔ مسلمانوں میں وراثت کی تقسیم کے معاملے میں بیداری لانے کے لیے مختلف مہمات منعقد کی جاتی ہیں۔ جماعت کی طرف سے پورے ملک میں فیملی کونسلنگ سینٹرز قائم کیے جا رہے ہیں۔ یہ فیملی کونسلنگ سینٹرز کا مقصد یہی ہے کہ ازدواجی زندگی کے بعد اگر زوجین میں یا خاندان کے دوسرے افراد کے درمیان اگر کچھ تنازعات سر ابھارنے لگیں تو ابتدا ہی میں ان کی وہ تفہیم کرائی جائے، ایک دوسرے کے حقوق بیان کیے جائیں، اور جو شکایات پیدا ہو رہی ہیں شریعت کی روشنی میں ان کو حل کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس کے علاوہ شعبہ اسلامی معاشرہ کی ایک اہم سرگرمی یہ ہے کہ مختلف موضوعات پر ویڈیو سیریز کا اجرا کیا جاتا ہے۔ 2 سال قبل ماہ ربیع الاول میں سیرت رسول سیریز شروع کی گئی تھی۔ پورے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر، خاص طور سے سماجی پہلو پر ویڈیوز جاری کیے گئے تھے۔ گزشتہ سال مسلم پسند اللہ سیریز کا اجرا کیا گیا تھا۔ مسلم پسند اللہ کے تحت جو موضوعات آتے ہیں، نکاح، طلاق، عدت، وراثت اور دیگر پسند اللہ کے موضوعات پر ایک سیریز شروع کی گئی تھی۔ اس میں اسلام کی بنیادی تعلیمات بیان کی گئی تھیں۔ اب خاندانی مسائل سیریز شروع کی جا رہی ہے۔ اس سیریز میں وہ مسائل شامل کیے گئے ہیں جو ازدواجی زندگی اور خاندانی زندگی سے متعلق ہیں۔ نکاح، مہر، ولیمہ، زوجین کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، زوجین کے درمیان اگر اختلافات پیدا ہوں تو انہیں کس طرح حل کیا جائے، طلاق کی صورتیں اس کے احکام کیا ہیں، عدت کے احکام کیا ہیں، گود لینے کا کیا مسئلہ ہے،
یہ اور اس طرح کے دوسرے وہ سوالات جو ازدواجی اور خاندانی زندگی میں لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں، ان کا جواب اس سیریز میں دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ امید ہے کہ اس سیریز کے ذریعے بہت سے مسائل حل ہوں گے۔ اس کے علاوہ جو دوسرے سوالات پیدا ہوں اس کے لیے میری گزارش ہوگی کہ جماعت کی شریعہ کونسل کی جو ویب سائٹ تیار کی گئی ہے اس سے رجوع کیا جائے۔ ویب سائٹ میں ایک آپشن یہ دیا گیا ہے کہ مطلوبہ کسی سوال کا جواب اس ویب سائٹ میں موجود نہ ہو تو اس میں سوال کرنے کا بھی ایک آپشن ہے، اس میں سوال بتحریر کر کے میل کر دیا جائے تو انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ شعبہ اسلامی معاشرہ کے تحت جو مختلف سیریز جاری کی گئی ہیں وہ اس کے فیس بک پر اور یوٹیوب پر موجود ہیں، ان کو بھی دیکھنے کا اہتمام کیا جائے۔ اور اس کے علاوہ بھی دیگر مسائل کے تعلق سے شعبہ اسلامی معاشرہ کے جو رابطہ نمبر ہیں، جو اس کا واٹس اپ ہے، فیس بک پیج ہے، ان پر بھی رابطہ کر کے اپنے سوالات پوچھے جا سکتے ہیں۔ تو امید ہے کہ شعبہ اسلامی معاشرے کی ان کوششوں کی تحسین کی جائے گی اور اس کی طرف سے مسلمانوں کے معاشرے کو جو ایک مثالی معاشرہ بنانے کی جو کوشش کی جا رہی ہے اس کا استقبال کیا جائے گا اور اس میں بھرپور تعاون کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔